مخلص داعی اس کی کیا اہم صفات ہیں، دیگر اور کچھ اہم مسائل دعویٰ الی اللہ سے متعلق انشاءاللہ یہی ہمارا آج کا موضوع ہوگا آج کی اس نشست کا۔ اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ مہمان ہیں فضیلت الشیخ محمد رحمانی حفظہ اللہ تعالی۔ تو آئیے ناظرین ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ شیخ، آپ ہماری اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں، تہہ دل سے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ میں آپ کو اس پر مبارکباد دیتا ہوں، اور حقیقت میں مجھ کو بھی اس بات پر خوشی ہے کہ امارات عربیہ متحدہ کی اس سرزمین پر ہم کو قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیادوں پر ایک ساتھ جمع ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس پر استحکام عطا فرمائے۔ آمین، جزاکم اللہ خیر و بارک فیکم۔ آتے ہیں شیخ اپنے موضوع کی طرف، دعویٰ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اس کی کیا اہمیت اور کیا فضیلت ہے، اس پر ذرا وضاحت کریے۔ اللہ رب العالمین کے دین کی جانب دعوت دینا یہ در حقیقت دین کے احیاء کا اور دین کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جی، انبیاء کرام کا پورا سلسلہ اور انبیاء کے وارثین یعنی علماء کرام کا پورا سلسلہ جو انبیاء کے بعد سے آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا، یہ پورا سلسلہ در حقیقت اسی دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو وجود بخشا ہے۔ جی، اور جیسا کہ آپ نے تمہید میں ذکر کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو یہ ایک مقدس اور پاکیزہ فریضہ ہے، اور خود رب کائنات نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کلام اور اس سے زیادہ بہتر بات کچھ نہیں ہو سکتی کہ انسان اللہ رب العالمین کے دین کی جانب دعوت دے۔ جی، اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں 3 اسالیب کا تذکرہ فرما دیا ہے، جو دعات کو ان تینوں اسالیب کا ہمیشہ سامنا کرنا ہوتا ہے، اور یہ تینوں اسالیب ان کو اختیار کرنے ہوتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے 3 اسالیب کو فتاوی ابن تیمیہ میں جو عبارت موجود ہے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ داعی جب مدعو کے پاس جاتا ہے، یعنی دعوت دینے والا ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جن کو دعوت دی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو 3 انداز کے 3 صفات کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے بقول ان لوگوں کو حکمت کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا جائے گا۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو باتوں کو سنتے ہیں اور سن کر کے انسنا کر دیتے ہیں، یعنی سنتے ہیں لیکن اس کو عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، ان کو اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مواعظ حسنہ کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ ان کو واقعات بتائے جائیں، ماضی کی داستان جو قرآن و سنت سے ثابت ہے وہ بتائی جائے، اور ان کو بتایا جائے کہ لاپرواہی کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو مواعظ حسنہ کے ذریعے ایسی سستی اور کاہلی کے شکار جو افراد ہیں ان کو دین کی طرف بلانے کی کوشش کی جائے۔ جی، تیسرا اسلوب جو جدال باللتی ہی احسن کا اسلوب ہے، یعنی بحث و مباحثہ، اچھے اسلوب میں لوگوں کے سامنے حجت قائم کرنا، دلیل پیش کرنا، یہ تیسرا اسلوب ہے۔ اور یہ تیسرا اسلوب شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بقول ان لوگوں کے لیے اختیار کیا جائے گا جو لوگ ہماری بات کو سننا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ 3 طبقات ہمیشہ ہم کو ملتے ہیں اور ان سے ہمارا سامنا ہوتا ہے، جی، اور ساری دعات اس بات کو جانتے ہیں۔ لہذا دعات کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو اپنا دعوت و تبلیغ کے میدان کا مرکز اول بنائیں اور مدعوین کے احوال کے لحاظ سے اسالیب اختیار کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ داعی کی بنیادی صفت یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کے اخلاص کے لیے دعوت کا کام کرے۔ اس کا مقصد دنیا کا حصول نہ ہو، یا دنیا کے اندر شہرت طلبی نہ ہو، یا اسی طریقے سے دنیا کمانا نہ ہو، بلکہ وہ دعوت و تبلیغ کا فریضہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اختیار کرے۔ اور بنیادی طور سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک مسئلہ جو اکثر ہم بعض دعات کے ہاں جس کو مفقود پاتے ہیں، جو چیز نظر نہیں آتی، وہ دعوت کے مصادر ہیں۔ ایک داعی کے لیے بنیادی نقطہ یہ بھی ہے
کہ وہ کن چیزوں کی بنیاد پر دعوت و تبلیغ کا پورا میٹر یا پورا خاکہ تیار کرتا ہے. جی ایسا تو نہیں کہ وہ دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، اس میں محنت و جستجو کر رہا ہے، اس کے لیے وسائل اختیار کر رہا ہے اور اس کے لیے پوری دوڑ بھاگ کرتا ہے، لیکن اس نے جو مراجع اور مصادر اختیار کر رکھے ہیں جی یا جن چیزوں کو اپنی بنیاد بنا رکھا ہے وہ بنیادیں کمزور ہوں. جی لہٰذا ایک داعی کے لیے یہ بھی بنیادی چیز ہے کہ وہ اپنے لیے مرجع و مصدر کے طور پر سب سے پہلے قرآن مجید کو اختیار کرے اور قرآن مجید کے وہ اسالیب، وہ تفاسیر اختیار کرے جو اسلاف سے ثابت ہیں. حدیث رسول کو اپنا مصدر و مرجع بنائے اور حدیث رسول میں صحیح اور سقیم کے درمیان، صحیح اور ضعیف کے درمیان، جی اور ایسے ہی قابل اعتماد اور ناقابل اعتماد کے درمیان فرق کر کے اس کے سلیقے کو اور ہنر کو سیکھے. اور ایسے ہی تیسری بنیادی چیز جو منہج سلف ہے، یعنی صحابہ کرام نے قرآن و حدیث کو کون سے طرز پر سمجھا ہے، جی کون سے فہم پر سمجھا ہے. ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر کے قرآن کی کس آیت کو کن لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے، کون سی آیت کی تفسیر کس پیمانے پر کی ہے، جی کس طریقے پر پیش کی ہے، اس پر بھی غور و تدبر کرے. حدیث رسول کا پس منظر کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، حدیث رسول کا مطلوب کیا ہے. یہ بھی ایک داعی کا بنیادی ہدف ہے، بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کی باریکیوں سے واقف ہو. اور ایسے ہی وہ صحابہ کرام کے مقام اور اسلاف امت کی عظمت اور ان کے مقام کو سمجھ کر کے چلے، تاکہ قرآن و حدیث کو ایسے لوگوں کے اقوال کے ذریعے پیش نہ کرے جو اقوال اصحاب امت یا صحابہ کرام یا اسلاف امت کے فہم یا ان کی سوچ یا ان کی فکر یا ان کی طرز تفسیر یا طرز تشریح کے خلاف ہو. جی تو یہ ایک بنیادی عنصر ہے جو ایک داعی کے اندر ہونا چاہیے، اور ہر داعی کو اس پر غور و تدبر کرنا چاہیے، اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں کہیں بھی اس کے اندر کوئی تساہل، کوئی سستی یا کسی انداز کی کج روی یا کوئی بے راہ روی اس کے یہاں نہ آنے پائے. جزاک اللہ خیر.